بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق الدرس السابع ہے، لیسن نمبر 7۔ پچھلے اسباق میں ہم ہاذا، ہاذانی، ہاذہی اور ہاتانی کا استعمال کر چکے ہیں، ان کے بارے میں مشق بھی کیا۔ لیکن ہاذا یا ہاذہی اس میں اشارہ مفرد کے لیے آتا ہے، پھر اس کے تثنیے ہاذانی اور ہاتانی آتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم اس کے جمع کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہاذا اس میں اشارہ مفرد مذکر قریب کے لیے ہے۔ اسی طرح اس کا تثنیہ ہاذانی، یہ تثنیہ مذکر قریب کے لیے ہے، اور اس کا جمع جو ہے وہ ہاؤلائی ہے۔ جمع مذکر قریب کے لیے آتا ہے ہاؤلائی۔ یہ ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی۔ ہاذا اس میں اشارہ مفرد مذکر کے لیے، ہاذانی اس میں اشارہ تثنیہ مذکر کے لیے، اور ہاؤلائی جمع مذکر کے لیے جو کہ یہ قریب ہو۔ ابھی اس کا استعمال ہم کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ ہاؤلائی جمع جو ہے یہ وہاں آئے گا جہاں پہ جمع ذوی القول کا ہو، تو اس کے ساتھ ہاؤلائی استعمال ہوگا۔ اگر وہ غیر ذوی القول کا جمع ہو تو اس کے ساتھ ہاذہی استعمال ہوگا۔ ہاذہی چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، لیکن جمع ہو اور جمع غیر ذوی القول کا ہو، جو عقل نہیں رکھتا ہو، تو اس کے ساتھ ہم ہاذہی استعمال کریں گے۔ واحد مؤنث کا اس میں اشارہ ہم اس کے ساتھ لگائیں گے۔ مثالوں سے انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ مثلا ہم 3 کالم بناتے ہیں۔ ایک جملہ ہے، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے۔ اب کتاب چونکہ مذکر مفرد ہے تو اسی وجہ سے یہ کا ترجمہ ہم ہاذا سے کریں گے۔ ہاذا، اور کتاب کو کتابن کہتے ہیں۔ ہاذا کتابن، ہاذا کتابن۔ اب اس کا ہم تثنیہ بناتے ہیں تو ہاذا کا تثنیہ کیا آتا ہے؟ ہاذانی، اور کتاب کا تثنیہ کتابانی ہے۔ ہاذانی کتابانی، یہ 2 کتابیں ہیں۔ اسی طرح اس کا جمع، ابھی ہم اس کے جمع اس کے ساتھ اس میں اشارہ ہاؤلائی نہیں لگائیں گے، کیونکہ کتاب کا جمع کتب ہے، اور کتاب جو ہے یہ غیر ذوی القول ہے، عقل نہیں رکھتا، تو اسی وجہ سے اس کے ساتھ ہم مفرد مؤنث کا اس میں اشارہ لائیں گے۔ تو یہاں پہ ہاذہی کتب،
اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں پہ چاہے مشار الیہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، چاہے مذکر ہو اس کے ساتھ بھی حاضی لگائیں گے، یا مؤنث ہو اس کے ساتھ بھی حاضی اس میں اشارہ لگائیں گے۔ جب کتاب جو کہ مذکر ہے لیکن جمع غیر ذوی الکل ہے، اس کے ساتھ ہم حاضی اس میں اشارہ لگائیں گے۔ حاضی کتب، یہ کتب ہے، کتابیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور جملہ، یہ لڑکا ہے، لڑکا مذکر ہے، اسی وجہ سے اس میں اشارہ مفرد مذکر کا لائیں گے۔ ھذا ولد، یہ لڑکا ہے۔ اب اس کا تسنیہ بنائیں، ھذا ولد، یہ لڑکا ہے، یہ دو لڑکے ہیں، تو ھذا کا تسنیہ کیا ہے؟ ھذانی، ھذانی۔ اور ولد کا تسنیہ بنائیں، الف ما قبل مفتوح نون مکسورہ کے ساتھ اس کا تسنیہ بن جاتا ہے، ھذانی ولدانی، ھذانی ولدانی، یہ دو لڑکے ہیں، یہ لڑکے ہیں۔ اب اس کا جمع بنائیں تو یہاں پہ اس کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے؟ ہؤلاء کا استعمال کریں گے، کیونکہ ولد لڑکا جو ہے یہ ذوی الکول ہے، عقل والا ہے، اور ذوی الکول میں انسان، اسی طرح جنات، ملائک یہ آتے ہیں۔ تو یہ لڑکا انسان ہے، ذوی الکول ہے، عقل کا مالک ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ اس میں اشارہ ہم کیا لائیں گے؟ ہؤلاء، ہؤلاء اولاد، ولد کا جمع کیا ہے؟ اولاد، ہؤلاء اولاد۔ تو یہاں پہ ہم ہؤلاء استعمال کریں گے، کیونکہ اولاد جو ہے یہ جمع ذوی الکول کا ہے۔ اسی طرح ایک اور جملہ، یہ شاگرد ہے، شاگرد کو عربی زبان میں تلمیذ کہا جاتا ہے، اور یہ مذکر ہے، اسی وجہ سے یہاں اس میں اشارہ ہم ھذا لگائیں گے، ھذا تلمیذ، ھذا تلمیذ، یہ شاگرد ہے۔ اس کا اب ہم تسنیہ بناتے ہیں، تو ھذا کا تسنیہ ھذانی ہے، ھذانی، اور تلمیذ کا تسنیہ تلمیذانی، ھذانی تلمیذانی، یہ دو شاگرد ہیں۔ اب اس کا ہم جمع بناتے ہیں، تو اس کا جمع، تلمیذ کا جمع تلامیذ ہے، تلامذۃ یا تلامیذ، لیکن یہاں پہ ہم حاضی لگائیں گے یا ہؤلاء۔ تو شاگرد جو ہے یہ ذوی الکول ہے، عقل والے ہیں، اسی وجہ سے یہاں پہ ہم ہؤلاء لکھتے ہیں، ہؤلاء اولاد، ہؤلاء اولاد، یہ لڑکے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جملہ، یہ قلم ہے، یہ قلم ہے، قلم مذکر ہے، کیونکہ اس میں علامات تانیث میں سے کوئی علامت نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ مذکر استعمال ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ہم ھذا لائیں گے، ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ اب اس کا تسنیہ بناتے ہیں، ھذانی، ھذانی قلمانی، ھذانی قلمانی۔ اب اس کا یہ دو قلم ہیں، اب اس کا جمع بناتے ہیں، یہ قلم ہیں، جمع اس کا بناتے ہیں، تو یہاں پہ قلم جو ہے یہ غیر ذوی الکول ہے،
اسی وجہ سے اس کے ساتھ اس میں اشارہ مفرد مؤنث کا ہم لائیں گے. تو یہاں پہ ہؤلاء اقلام غلط ہوگا کیونکہ قلم اقلام غیر ذوی العقول ہے، تو ہؤلاء یہاں پہ موضوع نہیں ہے بلکہ ہذہ اقلام، یہ قلم ہیں. اسی طرح ایک اور جملہ، یہ اسکول ہے، یہ اسکول ہے. یا ایک اور جملہ، یہ میز ہے، کیونکہ ہم مذکر کا مشق کر رہے ہیں، اس میں اشارہ مذکر کا. اسکول کو عربی زبان میں مدرسہ کہتے ہیں، وہ مؤنث ہے، حاضی اس کے ساتھ لگتا ہے. اور یہ مشق جو ہے یہ اس میں اشارہ مذکر کا شروع ہو رہا ہے. یہ میز ہے، تو میز کو عربی زبان میں مکتب کہتے ہیں، مکتبن. اسی طرح دفتر کو بھی مکتب کہتے ہیں، کیونکہ یہ مکتب جو ہے یہ ضرب کا صیغہ ہے، اور مکتب کتب یکتب سے مکتب کتاب رکھنے کی جگہ میز، اسی وجہ سے اس کو مکتب کہتے ہیں، اس پہ کتاب رکھی جاتی ہے. یہ میز ہے، ھذا مکتب کیونکہ مذکر ہے اسی وجہ سے اس میں اشارہ بھی ہم مذکر کا لائیں گے. ھذا مکتب، یہ میز ہے، یہ دفتر ہے. اسی طرح اس کا تثنیہ بناتے ہیں، یہ دو میز ہے، تو ھذا کا تثنیہ آپ لگائیں ھذانی، اور مکتب کا تثنیہ الف ما قبل مفتون نون مکسورہ اس کے ساتھ ایڈ کریں، ھذانی مکتبانی. ھذانی مکتبانی، یہ دو میز ہے، یہ میز ہیں، بہت سے میز. تو اس کے ساتھ اب ہم سوچتے ہیں کہ جمع ہے، اور جمع ذوی العقول کے ساتھ ہؤلاء ہم لکھتے ہیں، اور غیر ذوی العقول کے ساتھ ہم ھذہ استعمال کرتے ہیں. تو مکتب میں جو ہے یہ غیر ذوی العقول ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے، ھذہ مکاتب. ھذہ مکاتب، یہ میز ہیں. اسی طرح ایک اور جملہ، یہ باپ ہے، والد ہے، یہ باپ ہے. تو باپ مفرد مذکر ہے، اسی وجہ سے یہ کا ترجمہ ہم ھذا سے کریں گے. ھذا ابن، ھذا ابن، یہ باپ ہے، والد ہے. اس کا اب ہم تثنیہ بناتے ہیں، تو ھذا کا تثنیہ ھذانی، اور ابن کا تثنیہ ابانی نہیں بلکہ ابوانی. یہاں پہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ ابن اصل میں ابون تھا، وہ اس سے مٹ چکا تھا. جب اس کا ہم تثنیہ بناتے ہیں تو وہ حرف ہم دوبارہ لائیں گے. ابن اصل میں ابون تھا، تثنیہ میں وہ حرف واپس لوٹے گی. ھذانی اور الف نون کے ساتھ اس کا تثنیہ بنائے.
अबवानी, हाजान अबवानी। अब इसका हम जमा बनाते हैं, ये बाप हैं, तो इसका जमा आबा आता है, आबा, आबाउन। ये सारे कुरान करीम में भी इसका जमा मुस्तअमल है सूरह अहज़ाब में। मा कान मुहम्मदुन अबाआ, नहीं वो जमा नहीं है, लेकिन अब बाप को कहता है इसका जमा क्या है, आबा, आबा। तो यहाँ पे हाजा हम लिखेंगे या हाउलाई, हाजी लिखेंगे या हाउलाई लिखेंगे। तो अब चूंकि ज़मीर वकूल में से है, इसी वजह से यहाँ पे हम हाउलाई, हाउलाई आबाउन, हाउलाई आबा, ये बाप हैं। तो आज का जो सबक था वो इसमें इशारा मुफरद, मुज़क्कर, तस्निया मुज़क्कर और जमा मुज़क्कर। लेकिन यहाँ पे जमा में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जो मुशार इले जमा हो उसमें हम सोचेंगे कि क्या ये जमा ज़मीर वकूल का है या गैर ज़मीर वकूल का है। अगर ज़मीर वकूल का हो तो इसके साथ, तो यहाँ पे हम सोचेंगे कि क्या ये जमा ज़मीर वकूल का है या गैर ज़मीर वकूल का। अगर ज़मीर वकूल का हो तो इसके साथ हम हाउलाई लगाएंगे, फिर इसको हम नहीं देखेंगे कि क्या ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। और अगर गैर ज़मीर वकूल का हो तो इसके साथ हम हाजी ही इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो मुशार इलैहि मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो।